گلگت بلتستان کا ایک اہم خطہ وادی نگر ہے، جو صدیوں تک ایک خود مختار اور نیم خود مختار شاہی ریاست کے طور پر مشہور رہا۔ اب یہ ایک ضلع کا درجہ رکھتا ہے۔ ہنزہ اور نگر کے درمیان جو دریا رواں دواں ہے، وہی ان دونوں علاقوں کے مابین حد فاصل ہے۔ نگر وہ علاقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 25,550 فٹ بلند چوٹی رکا پوشی سے نوازا ہے۔ اس پر گلیشیئر، پسن گلیشیئر، موم ہل گلیشیئر اور میار گلیشیئر وغیرہ وادی نگر کے ماتھے کا جمر ہے۔ میناپن سے آگے ایک چھوٹا سا گاؤں تشٹ آتا ہے، جہاں اس بہادر سپوت اور جنگجو کا گھر واقع ہے جو خود اس وقت گلگت کے چنار باغ میں محو خواب ہیں۔ یہ تھے جنگ آزادی گلگت بلتستان کے ہیرو کیپٹن محمد بابر خان، جنہوں نے مہاراجہ جموں کشمیر کی طرف سے گلگت میں متعین گورنر بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ کو گرفتار کر کے ڈوگرا حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ نیلت وہ مقام ہے جہاں نگر کے بہادر سپوتوں نے 1891 میں انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ برطانوی ہند کے ملٹری سیکریٹری برائے وائسرائے گلگت میں برٹش ایجنٹ کرنل الجرنن ڈیورن اپنی کتاب دی میکنگ آف اے فرنٹیئر میں نگر کے بارے میں لکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاچن ٹائمز۔ میں ہوں محمد حسن حسرت۔ ہمارا پروگرام ہے آئینہ گلگت بلتستان، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے وادی نگر کے تاریخی و جغرافیائی خد و خال۔ محترم ناظرین، گلگت بلتستان کا ایک اہم خطہ وادی نگر ہے، جو صدیوں تک ایک خود مختار اور نیم خود مختار شاہی ریاست کے طور پر مشہور رہا۔ اب یہ ایک ضلع کا درجہ رکھتا ہے۔ نگر کے لغوی معنی بستی، قصبہ یا بلد ہے، اور یہ لغت کی روح سے ہندی زبان کا لفظ ہے۔ یہ وادی گلگت سے شمال مشرق کی طرف جا کر کم و بیش 26-27 میل کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا پہلا گاؤں چھلت، جو 1971 سے پہلے میر آف نگر کا سرمائی صدر مقام ہوا کرتا تھا۔ اس سے آگے جا کر علاقہ ہنزہ اور نگر کے درمیان جو دریا رواں دواں ہے، وہی ان دونوں علاقوں کے مابین حد فاصل ہے۔ چھلت سے ہسپر تک کے علاقے میں نگر کی وادی پھیلی ہوئی ہے، جو چاروں اطراف سے سنگلاخ پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے۔ مشرق کی طرف درہ ہسپر واقع ہے، جو مہم جوئی کی دعوت دیتا ہے۔ جنوب کی طرف جو پہاڑی سلسلہ واقع ہے، وہ ناقابل عبور ہے۔ پرانے زمانے میں وادی نگر کا کسی بیرونی علاقے سے تجارتی لین دین تھا اور نہ ہی رابطہ۔ زندگی کا سارا دار و مدار مقامی وسائل پر تھا، جس کے لیے اس علاقے میں بسنے والے لوگ بڑی محنت کرتے تھے۔ نگر وہ علاقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 25,550 فٹ بلند چوٹی رکا پوشی سے نوازا ہے۔ اس پر گلیشیئر، پسن گلیشیئر، موم ہل گلیشیئر اور میار گلیشیئر وغیرہ وادی نگر کے ماتھے کا جمر ہے۔ ان گلیشیئروں پر مہم جوئی کے لیے ہر سال ملکی و غیر ملکی مہم جو آتے ہیں۔ ہنزہ اور نگر جانے والے بیشتر سیاح رکا پوشی کے دامن میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، اور زمانے کی نظروں نے یہاں بہت کچھ دیکھا ہے۔ چھلت کے ساتھ بڈلس گاؤں آباد ہے، جہاں کا گرم چشمہ بہت مشہور ہے، اور یہ چشمہ جلدی بیماریوں اور جوڑوں کے درد کا علاج بتایا جاتا ہے۔ قدرتی معدنیات میں سے بڈلس کا خالص آفتابی سلاجید بہت شہرت رکھتی ہے۔ بڈلس کی زمستانی چراگاہ بسن گاہ نالے میں لوہے کی کان دریافت ہوئی ہے۔ دریا کی اس طرف جہاں سے شاہراہ قراقرم گزرتی ہے، نگر کا پہلا گاؤں سکندر آباد واقع ہے، اور اب یہ ضلعی مرکز بھی ہے۔ سکندر آباد سے متصل جعفر آباد، نیلت اور ولی آباد غلمت جیسے آباد گاؤں سیاحوں کو حسن نظارہ دے رہے ہیں۔ نیلت وہ مقام ہے جہاں نگر کے بہادر سپوتوں نے 1891 میں انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ اس جنگ میں اگرچہ نگر مفتوح ہوا، مگر انگریزوں کے دلوں میں نگر کے جیالوں کی ضرب کاری کا خوف ہمیشہ جاگزیں رہا۔ محترم ناظرین، ولی آباد غلمت سے جا کر پسن اور میناپن کے حسین دیہات آباد ہیں، جہاں سے راکا پوشی کی چوٹی سر کرنے کے لیے
مہم جو پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ راکا پوشی کا منظر نہایت نظر نواز اور دلکش ہوتا ہے۔ برطانوی ہند کے ملٹری سیکرٹری برائے وائسرائے اور گلگت میں برٹش ایجنٹ کرنل الجرنن ڈیورن اپنی کتاب دا میکنگ آف اے فرونٹیئر، جس کا ترجمہ سرحدوں کی تلاش ہے، میں نگر کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ہم ایک کے بعد ایک گھاٹی عبور کرتے چلے جا رہے تھے جو 7 سے 8 فٹ تک گہری تھی۔ ان تمام گھاٹیوں میں گلیشیائی برف کے انبار منجمد صورت میں پڑے تھے۔ اثناء راہ ہمیں بہت سے دیہات بھی نظر آئے جہاں شاداب فصلیں لہلہا رہی تھیں اور سفیدے و اخروٹ کے درخت قطار اندر قطار نگاہوں کے سامنے تھے۔ ہر گاؤں میں ایک قلعہ بنا ہوا تھا جس کے چاروں کونوں پر مینار تعمیر کیے ہوئے تھے۔ عسکری نقطۂ نگاہ سے یہ علاقہ ہر قسم کی پیش قدمی کے لیے بہت مشکل تھا۔ ہم نے دیکھا کہ چٹانوں میں جگہ جگہ یاقوت کی افراد تھی اور سفید سنگ ریگ یعنی سینڈ سٹون جا بجا نظر آ رہے تھے۔ پھر ایک ایسی پہاڑی بھی آئی جو سونے سے بھرپور تھی۔ یہ باتیں تھیں کرنل ڈیورنٹ کی لکھی ہوئی۔ معزز ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے میناپن کے بارے میں، جہاں کے پہاڑ سے کسی زمانے میں پن چکیوں کا پتھر نکالا جاتا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی سے دریا کے کنارے تک کی زمین کو آباد کیا گیا ہے، جہاں ناشپاتی اور خوبانی کے درخت کثرت سے لگائے گئے ہیں۔ میناپن سے آگے ایک چھوٹا سا گاؤں تشٹ آتا ہے، جہاں اس بہادر سپوت اور جنگجو کا گھر واقع ہے جو خود اس وقت گلگت کے چنار باغ میں محو خواب ہیں۔ یہ تھے جنگ آزادی گلگت بلتستان کے ہیرو کیپٹن محمد بابر خان، جنہوں نے مہاراجہ جموں و کشمیر کی طرف سے گلگت میں متعین گورنر بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ کو گرفتار کر کے ڈوگرا حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ تشٹ کے اوپر جا کر فکر گاؤں واقع ہے۔ اس سے آگے گرم پانی کا چشمہ نکلتا ہے جو جلدی بیماریوں اور جوڑوں کے درد کے لیے اکثر بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسکردس اور سمایر گاؤں آباد ہیں، جہاں سے بہت سے دینی علماء و مشائخ پیدا ہوئے۔ یہاں کی جامع مسجد اور امام بارگاہ نگر بھر میں مشہور ہے۔ سمایر سے جا کر نگر ڈونس کا گنجان آباد علاقہ ہے، جہاں سابق والی نگر کا قدیم محل واقع ہے۔ نگر خاص سے آگے ہوپر کا خوبصورت گاؤں جہاں حسن نظارہ دے رہا ہے، وہاں اس کے سامنے گلیشیروں کا لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے۔ ہسپر گلیشیئر سے جا کر بلتستان کی وادی شگر میں پہنچ سکتا ہے۔ وادی نگر کا آخری گاؤں ہسپر ہے، جس سے آگے ہسپر گلیشیئر شروع ہو جاتا ہے۔ ہسپر گاؤں نگر کی خوبصورت ترین بستیوں میں سے ایک ہے۔ دریائے نگر بھی اسی گاؤں سے نکلتا ہے۔ نگر کی بیشتر آبادی برشسکی زبان بولنے والوں کی ہے، جو ہنزے اور یاسین کے بعض دیہاتوں میں بھی بولی جاتی ہے۔ یہ زبان آئسولیٹڈ زبان کہلاتی ہے، جس کے لسانی خاندان کا شجرہ بنانے میں ماہرین لسانیات اب تک ناکام رہے ہیں۔ یہ بہت میٹھی زبان ہے، مگر شعری ادبی سرمایہ ابھی بہت کم ہے۔ پائین نگر شنا کی علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں شنا زبان کا راج ہے۔ نگر کے باشندوں کی خوراک میں درم پھٹی اور شادی بیاہ کے موقعوں پر شربت نامی حلوہ نما کھانے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ چھپ چھورے نامی روٹی بھی نگر کی خاص پہچان ہے۔ میٹھے آٹے سے تیار ہونے والی درم پھٹی اخروٹ یا خوبانی کے تیل کے ساتھ کھاتے ہیں۔ نگر میں خوشگاؤ بکثرت پائے جاتے ہیں اور اس کا گوشت عام استعمال میں لایا جاتا ہے۔ مضبوط جسم اور لال نکھری رنگت والے نگر کے باسی دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کا پروگرام ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔